بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بابرکت نام سے شروع، جو اس کائنات کا خالق بھی ہے اور مالک بھی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج ہم نے 10th کی اسلامیات کا دوسرا سبق پڑھنا ہے۔ جیسا کہ پچھلے لیکچر کے اندر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ سورۃ الاحزاب کے متعلق اس کے بارے میں معلومات بتائی گئی، اور آج کے لیکچر کے اندر ہم نے باقاعدگی سے سورہ احزاب کا ترجمہ پڑھنا ہے، اور ساتھ ساتھ اس کی تشریح بھی ہو گئی۔ تو اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الاحزاب کی پہلی آیت جو کہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہوگی، یا ایہا النبی اتق اللہ۔ اب اس کی میں ٹرانسلیشن بھی کرتا ہوں ساتھ ساتھ، اور ایک ایک لفظ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ کو کوئی ڈاؤٹ اور کوئی شک اور شبہ نہ رہے۔ تو یہاں پر یا ایہا النبی اتق اللہ، یا اس کا معنی ہوتا ہے اے، ایو یہاں پر بھی یہ اے کے لیے ہی آ رہا ہے۔ یا ایو، یا ایوہا، یہ پورا لفظ جو ہے اے حرف ندا ہے بلانے کے لیے۔ النبی، اے نبی، یعنی اے غیب کی خبریں دینے والے۔ یہاں سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کو ارشاد ہے، اور آپ کو ہی خطاب کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کس طرح پکارتا ہے؟ یا ایہا النبی، اے پیغمبر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتق اللہ۔ یہاں پر اتقی یہ تقوی سے ہے، تقوی کا معنی ہوتا ہے ڈرنا۔ تو اللہ فرماتا ہے اے نبی اتقی، آپ ڈرو اللہ سے۔ اے نبی، اب یہاں پورا معنی ہوگا یا ایہا النبی اتق اللہ، یا ایہا النبی اتق اللہ، اے نبی اللہ سے ڈرتے رہیے۔ یہاں یہ جو حصہ ہے اس آیت کا، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کو ڈرنے کا، تقوی اختیار کرنے کا، اپنے آپ کا یعنی اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا ہے۔ تو اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا اس پارٹ میں، اس حصہ میں اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا۔ یا ایہا النبی اتق اللہ، یا ایہا کا معنی اے، النبی کا معنی نبی، اتق اللہ، اللہ سے ڈریے۔ آگے دوسرا ایسا ہے ولا تطع الکافرین والمنافقین۔ واو کا معنی ہوتا ہے اور، لا کا معنی ہوتا ہے نہیں۔ تطع، لا حرف نفی ہے، تطع اطاعت سے ہے، لا تطع تم اطاعت نہ کرو، آپ اطاعت نہ کرنا، کیونکہ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے۔ پہلا حکم یہ تھا کہ اللہ سے ڈرو، اور دوسرا حکم یہ ہے لا تطع، اطاعت نہ کرو، کس کی؟ الکافرین، یہ کافر کی جمع ہے، کافر انکار کرنے والا، نہ ماننے والا، تو کافرین جمع ہے، اطاعت نہ کرو الکافرین، کافروں کی۔ والمنافقین، یہ منافق کی جمع ہے، اور منافق یعنی جو دل سے تو ایمان نہیں لاتے، منہ سے کلمہ پڑھتے ہیں لیکن دل میں آپ کے دشمن ہیں، اور دل میں ان کے کفر چھپا ہوا ہے۔ تو کافر اور منافق، کافر جو ہے وہ علی الاعلان اسلام کا دشمن ہوتا ہے، جبکہ جو منافق ہوتا ہے وہ بظاہر مسلمانوں کا روپ دھار لیتا ہے، لیکن اندر سے وہ کافر ہوتا ہے، اس لیے وہ زیادہ سخت ہوتا ہے کافروں سے بھی۔ لا تطع الکافرین والمنافقین، اللہ فرماتا ہے اے محبوب مکرم، آپ کافروں کی بھی اطاعت نہ کریں، ان کا بھی کہنا نہ مانیں، والمنافقین، اور منافقوں کا بھی کہنا نہ مانیں۔ تو اب دو حکم ہو گئے اس آیت میں۔ یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی
تقوی اختیار کریں اللہ کا، یعنی اللہ سے ڈرتے رہیں۔ ولا تطع الکافرین والمنافقین، کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کریں، ان کا کہنا نہ مانیں۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک، ان کا معنی ہوتا ہے بے شک، اللہ رب العزت کان ہے، علیمن جاننے والا، حکیمہ حکمت والا، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اے نبی آپ تقوی اختیار کریں، جب آپ تقوی اختیار کریں گے تو اللہ رب العزت اس کو جانتا ہے، کیونکہ اللہ دلوں کے بھیدوں سے واقف ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اور کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کریں، اس لیے کہ ان اللہ کان حکیمہ، اللہ تعالیٰ حکمت والا بھی ہے، اللہ اس میں حکمت جانتا ہے کہ اس میں کیا حکمت ہے۔ اگر آپ اطاعت نہیں کریں گے تو آپ ہی کا فائدہ ہے۔ تو اب یہ ہماری آیت کلیئر ہو گئی۔ اب اس کا جو ترجمہ ہے، یا ایھا النبی، اے پیغمبر، اتق اللہ، خدا سے ڈرتے رہنا، ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور کافروں اور منافقوں کا کہا نہ ماننا، یعنی ان کی اطاعت نہ کرنا۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک خدا جاننے والا، علم والا اور حکمت والا ہے۔ تو یہ ہماری پہلی آیت ہو گئی۔ اسی طرح اب ہم دوسری آیت کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ اب اس آیت کے اندر، پہلی آیت کے اندر دو حکم ہوئے، پہلا حکم اللہ سے تقوی کا اور دوسرا جو ہے کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کرنے کا۔ اب اس دوسری آیت میں ایک نیا حکم ہے۔ وہ کیا حکم ہے؟ واتبع، اتباع کیجئے، اطاعت کیجئے، پیچھے چلیے، فالو کیجئے۔ واتبع، اتباع کیجئے، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے۔ واتبع، اے نبی اتباع کیجئے، ما کا معنی ہوتا ہے جو، یوحا الیکا، یوحا وحی سے ہے، جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، یوحا وحی کیا گیا ہے، الیکا، الا کا معنی ہوتا ہے طرف، کا معنی ہوتا ہے آپ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو وحی کیا گیا ہے، من کا معنی ہوتا ہے سے، رب کا معنی پالنے والا، یعنی اللہ تعالیٰ پروردگار کا، آپ کا۔ اللہ فرماتا ہے واتبع، اے محبوب اتباع کیجئے، ما یوحا، جو وحی کیا گیا ہے، جو نازل کیا گیا ہے، الیکا، آپ کی طرف، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، آپ کے پروردگار کی طرف سے۔ پروردگار یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، پروردن، پرورش جس طرح لفظ بولا جاتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے وہ پالنا، تو پروردگار کا معنی بھی ہوتا ہے پالنے والا۔ تو رب، آپ کے رب کی طرف سے، آپ کے پروردگار کی طرف سے جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے اس کی اتباع کیجیے، یعنی وہ کتاب ہے، وہ قرآن ہے۔ مطلب یہ ہے اے نبی، جو اللہ نے آپ کو قرآن نازل کیا، آپ پر جو کتاب نازل کیا، اس میں جو احکامات ہیں ان احکامات کی آپ پیروی کیجئے۔ اب یہ تیسرا حکم ہو گیا۔ پہلی آیت میں دو حکم ہوئے، اللہ کے تقوی اختیار کرنے کا، دوسرا حکم یہ ہوا کہ منافقوں اور کافروں سے دور رہیں، ان کا کہنا نہ مانیں۔ اور اس آیت میں جو دوسری آیت ہے اس میں اللہ فرماتا ہے جو آپ کو اپنے رب کی طرف سے وحی کیا جاتا ہے یعنی قرآن، اس کی پیروی کیجئے، اس کو فالو کریں۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، اس لیے کہ جو بے شک، ان کا معنی ہوتا ہے بے شک، اللہ کانا ہے، بما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو، خبیرا، خبر رکھنے والا، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے سب عملوں سے خبردار ہے، سب اعمال وہ جانتا ہے، کوئی بندہ کیا کر رہا ہے اللہ رب العزت اس کو بہتر جانتا ہے۔ تو اب اللہ فرماتا ہے کہ آپ اپنے رب کی طرف سے جو وحی کیا ہوا قرآن ہے، جو نازل کیا ہوا قرآن ہے، اس کی اتباع کریں، اور اگر جو عمل آپ کریں گے اس کی خبر اللہ رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے کہ آپ جو ہے اس کے احکامات کی پیروی کر رہے ہیں یا نہیں۔ اب دراصل جو نبی ہوتا ہے وہ تو معصوم ہوتا ہے اور وہ تو گناہ کر ہی نہیں سکتا، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی نبی اللہ کے حکم کی پیروی نہ کرے۔ تو یہ دراصل خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتا ہے اور مراد آپ کی امت ہوتی ہے۔ تو یہاں پر امت مسلمہ کو، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز ہیں، مسلمان ہیں، ان سب کو یہ حکم ہے کہ آپ جو ہے اللہ کا تقوی اختیار کریں، کافروں اور منافقوں کی چالوں سے باز رہیں، اور جو قرآن نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف اس کی اتباع کریں۔ یہ دراصل مسلمانوں کو حکم ہے۔
اسی طرح اب تیسری آیت کی طرف ہم آتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. اللہ فرماتا ہے اے نبی واو کا معنی اور توکل بھروسہ کرو، یہ حکم ہے، امر ہے. یہ تمام صیغے جو آ رہے تھے اتق اللہ امر کا صیغہ تھا، اتق تقوی اختیار کرو، لا تطع یہ نہائی ہے، منع کیا گیا ہے، اطاعت نہ کرو کافروں اور منافقوں کی. اسی طرح واتبع ما یوحی، واتبع یہ بھی امر ہے، حکم ہے. اسی طرح وتوکل علی اللہ اور بھروسہ کیجئے علی اللہ. اللہ کا معنی ہوتا ہے پر، اللہ رب العزت کی ذات، اور اللہ رب العزت پر بھروسہ کرو. یہ بھی اب اس آیت کے اندر جو ہے چوتھا حکم ہو گیا. تو پہلی آیت میں اللہ نے اپنے نبی کو دو حکم فرمائے، ایک کام کرنے کا یعنی تقوی اختیار کرنے کا، دوسرے سے منع کیا گیا. پھر دوسری آیت میں تیسرا حکم تھا، اس میں بھی ایک کام کرنے کا، واتبع ما یوحی الیک من ربک. اور تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے چوتھا حکم فرمایا وتوکل علی اللہ، اور اللہ پر بھروسہ رکھو. وکفا باللہ وکیلا، کیوں؟ اس لیے واو کا معنی اور کفا کا معنی کافی ہے، باللہ اللہ رب العزت، وکیلا کارساز، کام بنانے والا، چارہ گر، اور جس پر بھروسہ کیا جا سکے وہ صرف اللہ ہی کی ذات ہے، اللہ ہی کی ذات ہے. تو اس لیے اللہ پر بھروسہ رکھیں. تو اب اس آیت میں وتوکل علی اللہ وکفا باللہ وکیلا، توکل یہ امر کا صیغہ ہے، بھروسہ کریں علی اللہ اللہ پر، وکفا باللہ وکیلا، اور اللہ پر بھروسہ رکھو، اور اللہ ہی بہترین کارساز ہے. تو اچھا بچوں، اب ہم نے سورۃ الاحزاب کی یہ جو پہلی 3 آیات پڑھی ہیں، اس میں سے چند باتیں میں آپ کی متوجہ کروا دیتا ہوں، آپ کی توجہ اس طرف مبذول کروا دیتا ہوں کہ آپ نے 9th میں بھی پڑھا ہے. عربی زبان چونکہ بغیر قواعد کے، بغیر گرامر کے آپ نہیں آ سکتی آپ کو، تو اس لیے گرامر میں ساتھ ساتھ تھوڑی آپ کو پڑھاؤں گا، کیونکہ مکمل گرامر تو اس تھوڑے سے وقت میں نہیں پڑھائی جا سکتی. اس لیے یہاں پر کچھ جو ہے آپ کو آسانی کے لیے چیزیں بتا دیتا ہوں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ قرآن مجید میں بار بار لفظ کا تکرار ہوتا ہے. جیسے انا کا لفظ کا تکرار ہو گیا، انا اس آیت میں یہ دیکھیں ان اللہ، تو انا ایک مرتبہ آیا. پھر اسی طرح انا دوسری آیت میں بھی آیا. تو اس دونوں آیات میں ایک مرتبہ آ گیا. تو انا کا اور انا کا جہاں پر انا یا انا آئے گا وہاں پر معنی ہوگا بے شک، یقیناً، بغیر شک و شبہ کے. تو اسی طرح اللہ لفظ اللہ معنی ہوگا کانا، کانا کا معنی ہے، اور کانا کا معنی تھا بھی گرامر کے اعتبار سے کبھی کبھی ہوگا. تو کانا ہے، کانا تھا، تو ماضی کا یہ صیغہ ہے، کانا یکون کونن، اس کا معنی ہوتا ہے ہونا. تو اللہ ہے. اسی طرح علیمن، علم والا، حکیمہ، حکمت والا. اسی طرح الکافرین، المنافقین، جہاں پر بھی ہوگا کافر کفار اور منافقین معنی ہوگا. اسی طرح اتقی ڈریں آپ، اتقو جمع آ جائے گا تو تم سب ڈرو. اسی طرح الہ کا لفظ آ گیا، الیکا آپ کی طرف، من کا معنی ہوتا ہے سے، الہ اور کاف جو ہے یہ ضمیر ہے، کا آپ، الیکا تم، الیکا تمہاری طرف، من کا معنی سے ہوتا ہے. اسی طرح یہاں پر پھر دوبارہ ان اللہ کانا آ گیا، تعملون تم عمل کرتے ہو، یہ عمل یعملو سے ہے، عمیل یعملو، عملاً اس کا معنی ہوتا ہے کام کرنا، جو تم کرو گے، یہ جمع کا صیغہ ہے. خبیرہ خبر رکھنے والا. اسی طرح علا دوبارہ آ گیا، علا کا معنی ہوتا ہے پر، وکفا باللہ وکیلا. تو کچھ ایسے الفاظ ہیں جو بار بار قرآن مجید میں آئیں گے، تو ان الفاظ کو آپ نے یاد کر لینا ہے کہ علا کا معنی کیا ہوتا ہے، الہ کا معنی. اب الہ حمزہ یعنی الف کے ساتھ ہوگا تو اس کا معنی ہوتا ہے طرف، اور عین کے ساتھ ہو گیا علا تو اس کا معنی ہوتا ہے پر. تو اسی طرح یہ جو چھوٹے چھوٹے الفاظ ہیں جو بار بار قرآن مجید میں آتے ہیں، یہ آپ یاد کر لیں گے. جب ان کے آپ کو تراجم آ جائیں گے تو پھر جو مشکل الفاظ ہیں وہ آپ نے یاد کرنے پڑیں گے. تو اگر یاد نہیں ہوگے تو بار بار اس میں کنفیوژن لائق ہوتا رہے گا. تو اب آپ کی کلاس جو ہے یہ اس میں اتنا ہی لیکچر ہے. اب اس میں جو یاد رکھنے والی چیزیں ہیں
یہاں پر ایک سوال پیدا کیا جا سکتا ہے اور بنایا جا سکتا ہے کہ سورۃ الاحزاب کی پہلی آیات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کن کن چیزوں کا حکم دیا گیا، کن باتوں کا حکم دیا گیا اور کن سے روکا گیا؟ تو اب یا ایھا النبی اتق اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا، واتبع ما یوحی الیک من ربک، اور قرآن مجید کی پیروی کا حکم دیا گیا، وتوکل اللہ، اور بھروسے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کا حکم دیا گیا، اور جس سے روکا گیا ولا تطع الکافرین والمنافقین، کافروں اور منافقوں کی اطاعت کرنے سے روکا گیا ہے۔ تو اب یہ سوال بن گیا، اس کا بھی جواب آ گیا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم باقی آیات، آئندہ آیات کا مطالعہ کریں گے۔ تب تک کے لیے والسلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔